السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے شعور کو بیدار کرنا چاہیے، اور آج کا ماحول یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا حضور پاک سرور کونین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جس طرح سے کچھ بے وقوف لوگ، کچھ بیہودہ قسم کے لوگ گستاخی کر رہے ہیں، اگر آج ہم نے اس پر آواز نہیں اٹھائی تو یہ اس طرح سے مسلسل کرتے آئے ہیں اور آگے بھی یہ نعوذ باللہ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کچھ نہیں کہیں گے یا ہم احتجاج نہیں کریں گے تو یہ لوگ ہمارے لیے اسی طرح سے تکلیف دیتے رہے ہیں اور تکلیف دیتے رہیں گے۔ اگر ہم کانسٹیٹیوشن کے حساب سے، سمویدھان کے اکارڈنگ اپنا احتجاج درج نہیں کریں گے تو یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ ہمارے لیے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جان، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے آقا و مولا حضور پاک سرور کونین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہماری جان و مال، ہمارے ماں باپ، ہمارے آقا و مولا حضور پاک سرور کونین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کے لیے، آپ کے لیے ہمارا سب کچھ ہے۔ ہم کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا و مولا حضور پاک سرور کونین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اور ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا حکومت کو کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہم بھوک اور پیاس برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا و مولا حضور پاک سرور کونین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کیا ہم سے چاہتی ہے۔ کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے لیے مجبور کرنا چاہتی ہے؟ ہم سے حکومت کیا کرانا چاہتی ہے؟ ہم قطعی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آقا و مولا کی شان میں کوئی بدبخت گستاخانہ لفظ بولے، ہم قطعی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس پر روک لگائیے، اللہ نہ کرے اس کے بہت برے نتائج نکلیں گے۔ آپ قطعی یہ نہ سمجھیں کہ اس کے بہترین نتائج نکلیں گے، اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ یہ دیکھنا، اگر حکومت اس پر انکش نہیں لگاتی ہے، یہ بہت خطرناک کام، یہ جو لوگ بیہودہ قسم کے لوگ جو بدبخت ہیں، جو نہیں جانتے کہ حضور پاک سرور کونین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کی شان کیا ہے، یہ کیا جانے؟ یہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ تو صرف اپنے آپ کو میرے آقا و مولا کی شان میں گستاخی کر کے یہ بدبخت، یہ لوگ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنے آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے لوگ جان جائیں۔ ارے بدبخت، اگر ہمارے آقا و مولا کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو وہ قطعی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا جو ہے منصب پر فائز ہو جاؤں گا، بلکہ اس کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت تو شدید تر اس کے لیے عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ ہم اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بھائیوں، آپ اور ہم سب مل کر کے ایک مست ہو کر کے جب رہیں گے اور اپنا احتجاج جو ہے وہ سمویدھان کے حساب سے کریں گے تو حکومت کو یہ پتہ بھی چلنا چاہیے کہ ہم ایک ہیں، ہم بکھرے ہوئے نہیں ہیں، ہم اپنے آقا و مولا کے
کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے آقا و مولا کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مسلمان کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو غلط عمل ہے، آپ اس کی سزا دیجئے، لیکن اگر کوئی قوم اپنے پیغمبر حضور پاک سرور کونین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے محبت کرتی ہے، تو کیوں ان بدبختوں پر حکومت کوئی انکش کیوں نہیں لگاتی کہ ہمارے دل جن سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری جان جن پر قربان، ہمارے مال جن کی قدموں پر قربان، اگر ان کی شان میں، آپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا تو ایک مسلمان نہیں، ہر ایک مسلمان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اور ہم سب مسلمان بھائی کتنے غمزدہ ہوتے ہیں جب ہمارے آقا و مولا کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ ہم حکومت سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، اس قسم کے بیہودہ قسم کے لوگوں پر انکش لگائیے، اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، اس کے بہت برے اثرات نکلیں گے، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ ہم سب کو، حکومت کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم ایک ہیں اور ہم اپنے آقا و مولا کی محبت میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نہیں چاہتے، ہم امن قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن بنا رہے۔ ہمارا ہندوستان جس طرح مشہور ہے کہ ہم ایک گلدستے کی طرح ہیں، یہاں تمام طرح کے پھول خوشبو اپنی اپنی خوشبو لے کر کے اس میں گلدستے میں موجود ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا عمل پیش آئے، کوئی ایسا کام ہو جو ہمارے اس خوبصورت ملک کے لیے جو ہے وہ کسی غلط کام میں ہم ملوث کر دیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا عمل ہو جس سے کہ ہمارا جو ملک ہے باہر ملکوں میں اس کی بدنامی ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں، حکومت کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتی۔ یہ ہماری باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں میرے بھائیوں، یہ ہماری باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ جس طرح کی ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک ہم جمہوری طور پر احتجاج نہیں کریں گے، اکٹھا ہو کر کے اپنی بات کو رکھیں اور اپنے آقا و مولا کی محبت میں آئیں، نکل کر کے اپنی بات کو رکھیں تاکہ ہندوستان کا امن برقرار رہے، ہندوستان کا امن قائم رہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہندوستان میں کوئی ایسا عمل ہو جس سے کہ ہمارے ملک کی اور جگہوں پر اور ملکوں میں بدنامی نہ ہو۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نکلنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ آج ہمارے لیے اگر کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہماری جو نفس ہے وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ اس نے اگر ہم سے کچھ کہا ہے تو ہم اس کو بدلے میں بھی کچھ کہیں گے۔ تب ہم اپنی جان کے لیے، اگر اپنی عزت کے لیے اگر نکل سکتے ہیں تو ہمارے آقا و مولا حضور پاک سرور کونین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے ہمارے جان، مال، ماں باپ سب آپ کی محبت میں ہمارے لیے ہم جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سب کو ایک ہو کر کے نکلنا پڑے گا اور میمورینڈم دینا پڑے گا، جو ہے کوتوالی کے اندر اپنے جگہوں جہاں بھی چوکی آپ کی ہیں وہاں سب جگہوں پر جو ہے اس بدبخت کے نام کی، جو اس کا نام جو ہے یتی نرسنگانند، اور تمام جو گستاخی آقا کریم علیہ السلام کی شان میں کر چکے ہیں، ہم سب کو اکٹھا ہو کر کے اور پولیس اسٹیشن میں اپنے پاس کے جو بھی پولیس اسٹیشن ہیں وہاں پر اس کی نامزد رپورٹ کروانی چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے اور اس کو حکومت اس کا گرمان پکڑ کر کے اس بدبخت کو جیل کے اندر ڈالے۔ ہم اگر کچھ نہیں کریں گے تو یقین جانیے میرے بھائیوں، یہ اسی طرح بدبخت یہ نہیں مانیں گے۔ یہ کم سے کم 4-5 سال سے مسلسل یہ گستاخانہ لفظ بولتا رہتا ہے۔ اگر ہم چپ رہے تو یقیناً
یہ جو ہے بدبخت نہیں مانے گا. ہمارے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اگر ہم محنت نہیں کریں گے، ہم کوئی حرکت نہیں کریں گے، تو یہ جو ہے یہ تو یہ سوچ رہا ہے یہ قوم کیا ہے، یہ تو مردہ قوم ہے. ہم مردہ قوم نہیں ہے. ہمیں یہ دکھانا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں. اپنے آقا و مولا کی محبت میں ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں ایک ہونا پڑے گا، نمازوں کو قائم کرنا پڑے گا، اپنی پیشانیوں کو اللہ کے حضور جھکانا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا پڑے گی کہ باری تعالیٰ ہمارے جو عزت و وقار ہے میرے مولا ہمارے آقا و مولا کی وجہ سے ہے، ورنہ ہماری عزتوں کا کیا فائدہ؟ ہماری کوئی عزت نہیں. اس کی کیا عزت جو اپنے آقا و مولا کی شان میں جس طرح سے گستاخی ہو رہی ہے اپنے آقا و مولا کی محبت میں، اگر وہ گھر سے بھی نہ نکل سکا تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا، کیا فائدہ ایسی عزت کا؟ یاد رکھنا میرے بھائیوں، جب تک کوئی قوم اپنا رہنما، اپنا پیشوا نہیں چنے گی، جب تک وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. ہم کو ایک اپنا رہنما، اپنا پیشوا چننا پڑے گا جو اپنی بات کو آگے رکھ سکے. یہ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہمارے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کی ضرورت ہے، اور دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا جو نام ہے وہ مٹ جائے گا. یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہماری عزتیں حضور پاک سرور کونین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی وجہ سے ہے. ہماری کوئی عزت نہیں ہے. اگر ہمارے آقا و مولا کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، یہ ڈرتے رہیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس ہم کو جیل میں نہ ڈال دے. ارے میرے بھائیوں، پولیس ہم کو کیسے جیل میں ڈال دے گی؟ کیا ہم کوئی ایسا کرائم کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ہم سمویدھان کے خلاف جا رہے ہیں؟ ہم سمویدھان کے خلاف نہ جا کر کے سمویدھان کے حساب سے اپنا احتجاج درج کریں، اور اس بدبخت کو یہ بتائیں کہ ہمارے آقا و مولا کے لیے ہماری جان کل بھی قربان تھی اور آج بھی قربان ہے. ہم کو یہ بتانا پڑے گا. اس جیسے بدبختوں کی جو ہے اس کے ناک میں نکیل ڈالنا پڑے گی. اس کے ناک میں نکیل جو ہے وہ یہ حکومت وقت کو ڈالنا پڑے گی، اور پولیس کو اس کا گرمان پکڑ کر کے اس بدبخت کو اندر ڈالنا پڑے گا. میرے بھائیوں، ہم کو ایک ہو کر کے نکلنا پڑے گا. اگر ہم نہیں نکلے تو یقین ماننا آپ اور ہم ایک دن کٹ رہے ہوں گے سڑکوں پر. یہ یاد رکھنا. اگر کوئی اکٹھا نہیں ہوتا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک لکڑی بچپنے میں ہم نے پڑھا ہے، چھوٹے فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کی کتاب میں یہ ہے کہ ایک لکڑی اگر کسی نے دی توڑنے کے لیے تو ایک آدمی نے آرام سے توڑ دی، اور وہی لکڑیوں کو اکٹھا کر دیا، کئی لکڑیوں کو جمع کر دیا تو کوئی توڑ نہیں پایا. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم ایک رہیں گے، ایک جھاڑو جب بندی ہوتی ہے اس کی مضبوطی ہوتی ہے، ایک گٹھر اگر بنا ہوتا ہے تو اس کی مضبوطی ہوتی ہے. جب کوئی لنٹر ڈالتا ہے اس کے اندر سریا بھی ہوتی ہے، اس کے اندر بجری بھی ہوتی ہے، تمام چیزیں لگی ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ کوئی لنٹر مضبوط بنتا ہے. اس لنٹر کو توڑنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آج ہم ایک نہیں ہوئے اور الگ الگ بکھرے ہوئے رہے تو یہ بدبخت، اس طرح کے بدبخت لوگ ہمارے آقا و مولا کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور ہمارے لیے تکلیف دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کی طرف موڑ دے. ہمارے آقا و مولا کی شان ہمارے لیے سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و مولا کی شان سمجھنے کی توفیق دے. ارے میرے بھائیوں، میرے آقا و مولا کی شان تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے آقا و مولا کے قدموں کے بوسے لیتے ہیں. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ دنیا ہمارے لیے رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ آخرت کی زندگی ہے. یاد رکھنا، اگر ہم آج ڈر گئے کہ ہمارے لیے جو ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے، ارے میرے بھائیوں، ہم نقصان تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ہم کوئی ایسا کام تھوڑی نہ کر رہے ہیں جس سے کہ ہم سمویدھان کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوں. ارے میرے بھائیوں، ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا جو کام
ہمارے صحابہ اکرام نے کیا، ادب کے ساتھ اپنا احتجاج درج کریں، سمویدھان کے حساب سے اپنا احتجاج درج کریں۔ میرے بھائیوں، نماز پنجگانہ پڑھیے، ہمارے کرداروں کو ہمیں ایسا بنانا پڑے گا جیسا کہ حضور پاک سرور کونین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی زندگی مبارک آپ نے بتا کر کے دکھائی۔ ارے اس بدبخت کو، ان بدبختوں کو یہ دکھانا پڑے گا، یہ جو گستاخی کرتے ہیں ان کو یہ دکھانا پڑے گا کہ ہمارے آقا و مولا کی تعلیم کیا ہے، ان کو یہ دکھانا پڑے گا۔ کیسے دکھائیں گے؟ ایسے دکھائیں گے کہ حضور پاک سرور کونین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جس طرح چلتے تھے، ہماری نگاہیں اس طرح زمین پر ہونی چاہیے۔ ہمارے آقا و مولا کس طرح سے بات کیا کرتے تھے، کس طرح سے گفتگو کیا کرتے تھے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے، کس طرح سے لوگوں کے حقوقوں کی ادائیگی کرتے تھے، اسی طرح سے ہمیں اپنی زندگیاں جینا پڑیں گی۔ تب یہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ دیکھیے، لوگوں کو ہمیں بتانا نہ پڑے کہ یہ مسلمان ہیں۔ ہماری طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ بتانا نہ پڑے کہ یہ مسلمان ہیں۔ ہماری جو عمل ہے، ہمارا جو عمل ہے اس سے معلوم یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیے یہ مسلمان جا رہے ہیں، یہ دیکھیے آقا و مولا حضور پاک سرور کونین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے غلام جا رہے ہیں۔ اس طرح ہمیں اپنی زندگی جینا پڑے گی۔ ہمیں نمازوں کی ادائیگی بہت پابندی کے ساتھ کرنا پڑے گی۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے اس کو عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے ذلت دینا چاہے اسے ذلت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر آپ نیک اعمال نہیں کرو گے، اگر آپ صراط مستقیم کا راستہ اختیار نہیں کرو گے تو ہم آپ کی جگہ کوئی دوسری قوم لے آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں اپنے آقا و مولا کی عزت پیاری اگر نہ ہوئی تو یاد رکھنا، محشر کے میدان میں ہماری شفاعت کون کرائیں گے؟ ارے ہماری شفاعت تو حضور پاک سرور کونین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہی کرائیں گے۔ یاد رکھیے مسلمان بھائیوں، ہمارے لیے سمویدھان کے حساب سے احتجاج کرنا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اور میں اپنے ہندو بھائیوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ لوگ جو اس طرح کے بےہودہ کام کرتے ہیں یہ آپ کے قطعی ہمدرد نہیں ہیں، یہ آپ کے بچوں کی تعلیم چھیننا چاہتے ہیں، یہ آپ کی ترقی نہیں چاہتے ہیں، یہ امن نہیں چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ہندو بھائیوں کے لیے بھی کہ میرے بھائیوں، ہم کوئی جھگڑا نہیں چاہتے، ہم کوئی دنگا فساد نہیں چاہتے۔ ہمارے مذہب کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیا ہے، ارے میرے بھائیوں، ہم کوئی دنگا فساد نہیں چاہتے، ہم تو امن چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں آپ بھی ترقی کریے اور ہم بھی ترقی کریں، ہم قدم سے قدم ملا کر آپ کے چلنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چلیں، لیکن ان بدبختوں کی کہ کہنوں میں بالکل نہ آئیں۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی تعلیم چھین لی جائے، آپ کے بچوں کی ترقی چھین لی جائے، آپ گھر سے بے گھر ہو جائیں۔ ارے ان کا کیا جائے گا؟ جائے گا تو آپ کا اور ہمارا جائے گا۔ یہ تو اپنے گھروں میں محفوظ، انہیں تو پروٹیکشن ملا ہوا ہے، یہ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں سمجھداری سے کام کرنا پڑے گا، اپنے احتجاج کو درج کرنا پڑے گا اور اپنی نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔